اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں سمجھ سکھائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی اور ہمارے سید محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو، اس سے اپنا نگہبان جانو، اسی کی اطاعت کرو، نافرمانی مت کرو۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں، دین الہی غلو کرنے والوں اور کمی کرنے والوں کے درمیان ہے۔ غلو، کمی، افراط، تفریط، یہ دو آفتیں منحرف راستے اور ٹیڑھی راہ ہیں۔ یہ مضبوط دین سے خروج، راہ ہدایت اور صراط مستقیم سے دوری ہے۔ اس لیے غلو و جفا سے بچو اور ہوس پرست لوگوں کا راستہ اختیار مت کرو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی اور پھر فرمایا اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس لکیر کے دائیں بائیں بھی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی، بلا شبہ میری یہ سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے رہو، دوسری راہوں کو پر نہ چلو، وہ تمہیں اللہ کے راستے جدا کر دیں گے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرے سے چھوڑا اور اس کا دوسرا سرا جنت میں ہے، اس کے دائیں بائیں تیز رو گھوڑے ہیں اور وہاں پر لوگ ہیں جو وہاں سے گزرنے والوں کو بلاتے ہیں، تو جو بھی ان گھوڑوں کو پکڑ لے تو وہ گھوڑے اسے جہنم میں لے جاتے ہیں، اور جو شخص راستے پر ہی چلتا رہے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال ذکر کی، راستے کے دونوں جانب کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے لوگوں راستے پر سب کے سب داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہو جاؤ۔ پھر راستے کے اوپر ایک اور بلانے والا ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی دروازے کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے تباہ ہو، اسے مت کھولو، اگر تم اس کو کھولو گے تو اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس مثال میں راستہ اسلام ہے، لٹکے ہوئے پردے اللہ کی حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازے اللہ کے حرام کردہ امور ہیں، اور اس راستے کے سرے پر پکارنے والا اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، اور اوپر سے پکارنے والا ہر مسلمان کے دل میں موجود ضمیر ہے۔ امام احمد نے روایت کی ہے۔ احمد الہادی شفیع الورا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرماؤ۔ جس نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ شرک اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، طاغیوں کو اللہ لاکھ برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کمزور مسلمان بھائی، شام کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ولی امر کو اور ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور غلبے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ہر کام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے، مصیبت زدہ لوگوں کو اللہ مصیبت سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی حکمرانوں، اسلامی ممالک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے لڑائی جدال کو دور کر دے۔ اللہ ہماری دعا قبول کر لے، ہماری پکار کو اللہ تعالیٰ سن لے۔ اللہ تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔